حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ کا ایک حصہ سورہ احزاب سے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں نے خاص موضوع اسلامی احکام پہ عمل کرنا، خصوصی طور پہ معاشی اور اقتصادی، جیسے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو سود کے حوالے سے عرض کیا تھا اور سورہ بقرہ کا ایک رکوع تفسیر اور ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ان معاشی ایکٹیویٹیز کے بارے میں عرض کیا تھا جو کہ اسلام نے ہمیں عطا فرمائی، جس میں مختلف طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خود استعمال فرمائے اور ہمیں اس کی اجازت دی، اور 3 طریقے کے معاشی سسٹم سرمایہ دارانہ اور نیشنلزم، کیپٹلزم، یہ 2 ہو گئے، اور ایک ہے اسلامک اکنامک سسٹم یا اسلامی معاشی نظام۔ تو اسلام نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہر ایک کو لوٹنے کی بات کرتا ہے اور نہ نیشنلزم کے تحت ہر ایک کی ملکیت کی نفی کرتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کمایا وہ آپ کا ہے، اور آپ جو کماؤ تو وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے، اور اگر کما لیا ہے تو پھر اس کو خرچ کرو، اپنے عزیزوں کو دو، معاشرے کی غریب لوگوں کو کھلاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، عید الفطر پہ صدقۃ الفطر ادا کرو، اور اپنی خوشیوں کے اندر معاشرے کے لوگوں کو شامل کرو، اور کسی بھی دوسرے شخص کی ملکیت کو زبردستی قبضہ نہ کرو کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو کل قیامت میں 7 زمین کے برابر اس زمین کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، جس سے وہ بوجھل بھی ہو جائے گا، جس کو اٹھا کر اس کی پورے آخرت میں توہین اور بے عزتی بھی ہوگی، سب کے سامنے وہ عیاں بھی ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کی سخت سزا ہے کہ مظلوم اگرچہ کافر ہو، اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے ظالم کو سزا ضرور دیتا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک حصہ جو مسلمان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر کامل یقین رکھے۔ جو لوگ تقدیر الہی پر ایمان نہیں رکھتے وہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو کر یا تو وہ اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں، معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، اور کچھ تو اپنی جان ہی لے لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تقدیر یاد رکھیے کہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم اور فرض ہے
کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے رزق مقدر فرما دیا ہے، اور وہ اتنا اٹل ہے کہ کوئی ایک لقمہ بھی آپ کا نہیں کھا سکتا، اور جو آپ کے لیے مقدر ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جو دوسروں کے پاس ہے آپ کے لیے نہیں ہے کوئی آپ کو وہ دلا نہیں سکتا۔ مسلمان اگر اس عقیدے پر صحیح طور پہ عمل پیرا ہو جائے، اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں ہر وقت حاضر اور مستحضر رکھے، تو اس کی زندگی خوش اور خرم ہو جائے گی۔ بھائی جو میرے حصے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، میرا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، کام کاج کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا۔ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک جگہ بیٹھ جاؤ کہ نصیب میں ہے تو مل جائے گا، نہیں، محنت و مشقت کرنی ہوگی، لیکن نتیجہ کہ کتنا ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کا میرا کام ہے محنت کرنا، حلال ذریعہ اختیار کرنا، اور مایوسی کو اپنے پاس سے دور بھگانا۔ اور جو لوگ اللہ کی تقدیر پر یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا ان کا ایمان انتہائی کمزور ہو گیا ہے، تو مسلمان ہو کر بھی وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اور کافروں کے یہاں تو خودکشی کا معاملہ بہت ہی تیز ہے۔ جیسے کہ اسی سال سن 2022 سوشل میڈیا پہ چل بھی رہا ہے کہ بہت ہی مضبوط اور اسٹرانگ معیشت ہے جرمنی کی، ہر چیز بہترین چل رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس وقت خودکشی کا جو ریشو ہے وہ جرمنی میں سب سے زیادہ ہے۔ 22,000 لوگ اس سال اپنی جان لے چکے ہیں جرمنی میں، 22,000 لوگ، حالانکہ معیشت ان کی صحیح ہے، کھانا پینا، صفائی ستھرائی، سارا نظام ان کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ مختلف وجوہات ہیں جس میں انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ایک اپنا مقصد طے کیا کہ میں اس سال سے اس سال تک اتنے اکنامک گروتھ کر لوں گا، انفرادی سطح پر اتنے آگے بڑھ جاؤں گا، وہاں تک نہیں گیا، دل برداشتہ ہو گیا، اپنی جان لے لی۔ پڑھائی میں یہ ایگزام دے رہا ہوں، اس میں کلیئر ہو جاؤں گا، اب اس میں فیل ہو گیا، دل برداشتہ ہو گیا، معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا، جان لے لی۔ وہاں معاشرتی سسٹم انتہائی کمزور ہے، خاندانی سسٹم انتہائی کمزور ہے، جس کو ہم انٹر یا گریجویشن کہہ لیں، جیسے ہی وہ بچہ کر لیتا ہے، بچی کر لیتی ہے، اپنے ماں باپ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، پھر سالوں میں کبھی ملنے آتے ہیں، آ جائیں تو آ جائیں۔ جبکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھے، ان پہ خرچ کرے، اللہ مال بھی بڑھا دے گا اور عمر بھی بڑھا دے گا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، وہ دنیاوی تعلیم۔ صرف مال ہی اصل نہیں، ایمان بہت اہم ترین حصہ ہے، اور تقدیر الہی پر کامل یقین رکھنا۔
جو لوگ کمزور عقیدے کے حامل ہوتے ہیں وہ پھر حرام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ایک دکان میں نے کھولی ہوئی ہے, ایک آپ نے کھولی ہوئی ہے. اب کسٹمر آپ کے پاس جا رہے ہیں تو میں جل رہا ہوں, اور آپ کا کاروبار بند کرنے کے لیے میں جاتا ہوں کسی کے پاس نعوذ باللہ جادو کرانے, تعویذ گنڈے کرانے, یا سیاسی کوئی چال چلی یا دنیاوی کوئی چال چلی, اور اس کا کاروبار میں نے بند کرانا ہے کیونکہ جب سے اس نے کھولا ہے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. نہیں, یہ غلط ہے. جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اس سے مل کر رہے گا, اور جتنا آپ کے اور میرے نصیب میں لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا. جو لوگ دکانوں پر جاتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تجربہ ہے. ایک شخص مین روڈ کی دکان لیتا ہے لیکن اس کے پاس گاہک نہیں آ رہے, اور ایک تہ خانے میں بیٹھا ہے, لوگ اس کے پاس چل کر تہ خانے میں جا کے سامان خرید کے لا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کس نے اسے تہ خانے تک پہنچا دیا؟ وہ اللہ ہے. یہ قدرت ہے. اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے اسے مل کر رہے گا. تو معاشی طور پہ اتنے مایوس ہو جانا کہ اب یوں ہو جائے گا, اب یوں ہو جائے گا, اب یوں ہو جائے گا, اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, انسان کے اپنے اعمال کردار کا دخل ہے, اللہ نے اسے با اختیار رکھا ہے, لیکن اتنے بھی پریشان نہ ہو کہ ایمانی جو جذبہ ہے وہ ماند پڑ جائے. اتنے بھی پریشان نہ ہو. میں تو کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں میں جب بیٹھتا ہوں تو عرض کرتا ہوں, طلبہ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی آج کا ایک عام آدمی پرانے زمانے کے بادشاہوں سے اچھی زندگی بسر کر رہا ہے. اب اس کی ناشکری ہے بس. پرانے زمانوں میں کہاں ہوائی جہاز ہوتے تھے, کہاں گاڑیاں ہوتی تھی, کہاں جناب والا آپ کے لیے ریل ہوا کرتی تھی. اگر بادشاہ بھی ہوتا تو وہی گدھے گھوڑے یا اونٹ پہ سفر کرتا تھا, وہی شدت اٹھاتا تھا, وہی گرمی برداشت کرتا تھا. زیادہ سے زیادہ مال ہے تو 2 بندے رکھ لیے, پنکھا اس کو ہوا کرنے کے لیے, لیکن پنکھا بھی تو جو ماحول کی گرمی ہے وہی گرم ہوا اس کے اوپر ڈالتا تھا نا. اس کے پاس اے سی کہاں تھا؟ وہ اتنے ڈھیر و ڈھیر سونے کا مالک ہونے کے باوجود بھی وہی زندگی بسر کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں عام آدمی کو اللہ نے بادشاہوں سے زیادہ اچھی زندگی دے رکھی ہے, اس کے باوجود مایوسی, ناشکری. اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار, بے شک یقیناً انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے. ظالم کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے. وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا, اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ کل کو خود سزا کا حقدار بنے گا. اور اللہ نے جتنا مقدر فرمایا ہے وہ مل کر رہے گا, اور ہر ایک شے کو اللہ نے مقرر انداز میں خلق فرمایا ہے اور تقسیم فرمایا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کھجور کی گٹھلی ہے نا تو اللہ نے اسے بنایا ایسے ہے کہ اس سے نکلنے والا کھجور کا درخت ہی ہوگا, اور اگر آم کی گٹھلی ہے تو اس سے نکلنے والا آم ہی ہوگا. کچھ دانے شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جب وہ بوئے جائیں تو وہ جس کے دانے ہوتے ہیں وہی نکلتا ہے. آخر ان دانوں کو وہ شکل و شباہت اور مستقبل کی وہ صورتیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ اللہ نے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے تو ہمارے لیے مقدر کو بھی مقرر فرمایا ہے, اس میں کمی نہیں ہوگی. حدیث مبارک کے اندر اس طرح کے کئی مضامین موجود ہیں, اور احادیث طیبہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جس شخص کو نرمی اور ملائمت
سے حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملو، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو، یہ گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ اپنے والد سے، تابعی اپنے والد سے ملنے گئے اور کہا کہ ابا حضور مجھے کچھ نصیحت کریں۔ تو وہ بیمار تھے، کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ انہیں بٹھایا گیا تو جب بٹھایا گیا تو والد سے جو بات عرض کی تھی کہ مجھے کچھ نصیحت کریں، تو والد نے کہا کہ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا میرے بچے، تم ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم تقدیر، خواہ وہ خیر سے متعلق ہو یا شر سے متعلق ہو، اس پر ایمان نہ لاؤ۔ تم ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتے۔ صاحبزادے نے کہا ابا جان مجھے تقدیر کے خیر اور شر کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ انہوں نے کہا تم اس بات پر یقین رکھو جو تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں ملنے والا تھا ہی نہیں، اور جو تمہیں ملا وہ تم سے کبھی چھوٹنے والا نہیں تھا۔ میرے بچے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے حکم دیا لکھو۔ جب اللہ نے اسے حکم دیا تو اس نے لکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قیامت تک جو معاملات پیش آنے والے تھے اس قلم نے لکھ دیے۔ میرے بچے، اگر تمہاری موت اس حالت پر آئے کہ تمہارا اس پر ایمان نہ ہو تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، جو ملنے والا ہے، جتنا حصہ ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ہمارا کام ہے کوشش اور سعی، محنت اور مشقت، لیکن مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ علماء نے اس پر بھی گفتگو فرمائی کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے بندے میں مایوسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ فرمایا ایک سبب یہ ہے کہ مایوس لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو مایوسی پیدا ہوگی۔ متحرک اور کامل الیقین لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ آپ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کا اثر تم پر آئے گا، اور اثر تو آپ کو پتہ ہے بڑا تیز ہوتا ہے۔ اگر پانی میں 2 پھول ڈال دیں تو پانی خوشبودار ہو جاتا ہے، تو آخر پانی تو سادہ تھا، اس کے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس پھول کے ساتھ اثر کی وجہ سے آ گئی۔ لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ جب نصیحت تمہیں مل چکی ہے تو اب ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ جب تک وہ گناہ میں مبتلا ہے، مایوسی اور کفر میں مبتلا ہے، تم اس کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو کہ اس کی خرابی، اس کا اثر تم پر چڑھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ دوسری جو اہم وجہ ہے کہ انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے وہ ہے دنیا کی آسائش اور حد درجے اس میں داخل ہو جانا، اس میں رغبت کرنا۔ کیسے؟ قرآن نے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرحوا بها۔ جب ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دنیا دیتے ہیں، اسے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے،
اذا ہم یقنطون، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتے. جب مال مل رہا ہے تو بڑے خوش و خرم ہیں، اور جب آزمائش آ جائے تو مایوسی آ جاتی ہے. تو حد درجے دنیا میں فریحو بہا، اس میں لگے رہنا، اس میں رغبت کرنا جیسے مرنا ہی نہیں ہے. اور پھر اچانک سے کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی عزیز چلا جائے، تو پھر یہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے. حالانکہ ایمان تو یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کی ملکیت اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، جانا تو ادھر ہی ہے. تو مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے. اور معاشی حالات یقیناً پریشان کن ہیں، لیکن ایسے میں از خود محنت و مشقت کی ضرورت ہے، صحیح راہ کا تعین ہے. اب یہاں پہ تقدیر پر ایمان کا ایک اہم جز یہ بھی ہے کہ بھائی یہ نجومیوں، کاہنوں، فال نکالنے والوں سے بچو. وہ ایک صاحب بڑے مشہور ہوئے ٹی وی پہ، فلاں حکومت کا اس نے ذائچہ بتایا، ایسا ایسا ہوگا، وہ بڑا مشہور ہو گیا. تو ایک پرسنل بندے کو میں نے، مفتی صاحب میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس سے میں پرسنل جو ہے کچھ مشاورت کے لیے اس سے ٹائم لے لوں کہ وہ مستقبل کی باتیں بتاتا ہے اور صحیح جا رہی ہیں. حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کاہنوں کے پاس نہ جائے، نجومیوں کے پاس نہ جائے. یہ تکے ہیں، یقین تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس پہ ایسا یقین نہ کرو کہ ایمانی ڈگمگا جائے. ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. ایک علم کی حد تک ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے حساب سے دیکھا، بتایا، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اس کو کون پکڑنے والا ہے. لیکن اس سے جو سننے والے ہیں ان کا ایمان متزلزل نظر آتا ہے. یار اس سے رابطہ کرنا چاہیے. اب وہ بھاری بھرکم فیس اٹھائے گا، آپ کو بتائے گا، اور آپ اس کی باتوں میں آ جاؤ گے. کبھی یہ طوطے سے نکال رہے ہیں، کبھی کہیں سے نکال رہے ہیں، کبھی کہیں سے. بھائی اگر اتنا ہی پرفیکٹ تھا تو یہ روڈوں کے کناروں پہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی طوطا نکال لیتا اس کی بھی فال، اور کسی امیر کبیر بندے کی طرح یہ زندگی بسر کر رہا ہوتا. اگر اتنا ہی آسان ہے اور ایمان جو ہے اس پر ہم یقین نہ رکھیں تو پھر اس کو تو بہت اعلیٰ ہونا چاہیے تھا. سارے ہی لوگ میچ کے دیوانے، جب پاکستان ہندوستان کا ہوا تو انہوں نے پورے جوگیوں کی ٹیم بٹھائی ہوئی تھی، ہمارا جیت جائے گا، ہمارا جیت جائے گا. وہ سارے ہار گئے. اب ان جوگیوں کو کون پکڑے جو سب کو خوش کر رہے تھے؟ یہ دنیا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ ظنیات ہیں، غیر یقینی کیفیتیں ہیں. یقین وہ ہے جو میرے رب کے پاس ہے. ایمان اسی چیز کا نام ہے. اللہ پر کامل بھروسہ کرنا ہے، محنت و مشقت کرنی ہے. ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا. ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ہو تو مایوسی نہ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مقدر میں تھا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو مقررہ حصے میں بنایا ہے، ہر ایک کے لیے تقدیر کو مقرر فرمایا ہے. اور اللہ پہ کامل یقین رکھنا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں داخل نہیں ہونا ہے کہ جو ایمان کے خلاف ہو. اور موجودہ حالات میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلے سے پچھلے ہفتے، پھر پچھلے ہفتے بھی معاشی نظام پہ عرض کیا تھا، تو معاشی نظام کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ایمانیات کا تذکرہ کروں. اللہ کی ذات ہے جو سب کو چلانے والی ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو، سیپ کو بھی رزق دینے والی ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو، مجھے بھی دے گی. اللہ پر بھروسہ کریں اور حلال کمانے کی کوشش اور برکت کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.